اللہ اللہ اللہ۔ مکتوب نمبر 75 ہفتاد و پنجم 75 مکتوب شریف۔ یہ مکتوب شریف بھی مرزا بدیع الزمان صاحب کی طرف صادر کیا گیا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور متابعت کے بارے میں۔ آپ فرماتے ہیں اولاً سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ اپنی عقیدے کو صحیح رکھو، تصحیح عقائد۔ سب سے پہلے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ دیکھو صحیح عقیدہ نہ ہو تو عمل سارے کا سارا بیکار ہے، علم سارے کا سارا بیکار ہے۔ صحیح عقیدہ ہو تو جو علم بھی حاصل کرتے جائیں گے وہ صحیح علم صحیح عقیدے کے مطابق ہی حاصل کرتے جائیں گے۔ سب سے پہلے جز جو ہے وہ صحیح عقیدہ ہے، اور پہلے بھی مکاتیب شریف میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو واضح کر چکے ہیں کہ اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو جتنی بھی محنت اور کوشش اور کاوش کی جائے گی تو وہ عبث ہی ہے۔ فلاسفہ یونان اور یہ جو ہندوستان کے ہندو ہے یا دوسرے ملکوں کے ہندو ہے، انہوں نے کتنی محنتیں کر رہے ہیں اپنے باطل دین کے لیے، ننگے پیر، جسم پر کپڑا نہیں رکھتے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تھوڑا سوتے ہیں، محنت و مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ان کا عقیدہ ہی خراب ہے۔ دوسری بات جو صحیح ہے، ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ ثانیاً دانستن احکام ضروریہ فقہیہ۔ پھر آپ کو دوسرے مرتبے میں احکام ضروریہ جو فقہ کی ہے ان کا علم بھی آپ کو چاہیے۔ ضروری احکام نماز کے احکام ہے، روزے کے احکام ہے، اسی طرح وضو کے احکام ہے، اسی طرح آپ کے کھانے پینے کے احکام ہے، آپ کے سونے جاگنے کے احکام ہے، آپ کی زندگی روزمرہ جو اسلام کے مطابق ہے ان ساروں کا احکام ہے۔ دوسرا مرتبہ ان احکام کا ہے، ان کا جاننا ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان احکام کو سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ عقیدہ بھی صحیح ہو، احکام کے بارے میں بھی علم ہو، لیکن اس پر عمل نہ ہو تو کیا فائدہ؟ اس علم کا کیا فائدہ؟ میں پہلے مکتوب شریف میں عرض کر چکا ہوں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت والے دن سخت سے سخت ترین عذاب اس عالم کی ہوں گی کہ جس نے اپنے علم سے کوئی فائدہ نہیں لیا، مطلب اپنے علم پر عمل نہیں کیا اس نے، تو ان کے لیے سخت ترین سزا ہوگی۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے وسیلہ یا بے وسیلہ اللہ ہی کو مانگا کرے، اللہ سے اللہ ہی کو مانگا کرے، ربا تجھ سے میں تجھ کو مانگتا ہوں۔ اب اس مانگنے کے لیے اگر آپ کو وسیلہ یا بے وسیلہ اگر آپ کو میسر ہے تو آپ مانگا کرے۔ مشائخ یہ بزرگوں کے پاس ہم جاتے اسی لیے ہیں کہ ہمیں رب مل جائے، ہمیں اللہ مل جائے، تو وسیلہ ہے یہ اللہ کے ملنے کا، تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ ایک بات یہ بھی ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا دونوں جہانوں کی کامیابی جو ہے وہ وابستہ بمتابعت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرماتے ہیں یہ اگر آپ کو مل جائے تو پھر آپ اس عقیدے کے مطابق رہو کہ جو عقیدہ علماء اہل سنت شکر اللہ تعالی سعیہم انہوں نے بیان فرمایا ہوا ہے۔ کیا بیان فرمایا؟ فرمایا اولا انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ تصحیح عقائد بمقتضائے آرائے صاحبی ان بزرگواران بات کر۔ آپ اپنے عقیدے کو ٹھیک رکھیں تو کیسے ٹھیک رکھیں گے؟ عقیدہ کون سا عقیدہ میں رکھوں؟ وہ عقیدہ رکھے جو اہل سنت والجماعت کی علماء کرام کا عقیدہ ہے۔ بس اس عقیدے کو آپ ان کی آراء کے مطابق، ان کی اعمال اور افعال کے مطابق آپ عقیدے کو مضبوط رکھا کریں۔ اور فرماتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ علم حلال و حرام و فرض و واجب و سنت و مستحب و مباح و مشتبہ یہ حاصل کر لیا کرو۔ 8 چیزیں ہیں، ان کی علم حاصل کر لیا کرو۔ حلال، حرام، فرض، واجب، سنت، مستحب، مشتبہ، حرام، یہ 8 چیزیں ہیں جن کا علم حاصل کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ یہ علم حاصل کر لیا کریں۔ اور فرماتے جب ان چیزوں کا پہلے عقیدے کی صحت، پھر ان چیزوں کا علم حاصل کرنا، اور پھر ان پر عمل بمقتضائے ان علم درکار است، جو علم تجھے مل جائے اس کے مطابق تجھ پر عمل بھی لازم ہے۔ فقہاء نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ جس کام پر شروع کرتے ہیں اس کام کی علم بھی ان پر فرض ہی ہو جاتا ہے،
ایک بندہ ہے کہ جو نکاح نہیں کر رہا، تو نکاح کی علم اب اس پر فرض نہیں ہے، لیکن جب وہ نکاح کا علم شروع کرتے جائیں گے تو اب اس کا علم ان پر فرض ہو گیا۔ ایک بندہ بزنس کرنا چاہتے ہیں، تجارت کرنا چاہتے ہیں، تو تجارت کا علم اس سے پہلے کہ اس نے تجارت کا کوئی کام نہیں شروع کیا ہے تو ان پر فرض نہیں ہے، لیکن وہ جیسے تجارت بزنس شروع کرنے لگے تو اس تجارت کا علم ان پر فرض ہوتا ہے۔ دیکھیں، نماز کا علم تب فرض ہو جاتا ہے جب نماز پڑھنے کا ٹائم ہو۔ مثلا ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اب چونکہ اس پر نماز فرض ہے تو اس نماز کا علم بھی ان پر فرض ہے۔ وضو فرض ہو گیا تو اس وضو کا علم بھی ان پر فرض ہو گیا ہے۔ چھوٹا سا ایک بچہ ہے جس نے ابھی تک کلمے کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے ان کو، تو جیسے وہ ہوش سنبھالتا ہے اس سے سب سے پہلے اللہ کی معرفت کا علم ان پر فرض ہو گیا۔ اسی طرح زندگی کے ہر کام جب وہ شروع کرتے ہیں تو پھر ان پر اس کا علم جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ علم جو ہے وہ لے لے۔ فرماتے ہیں جب تمہارے پاس یہ دو پر آ جائیں نا، عقیدہ صحیح ہو اور علم و عمل دونوں آ جائیں، تو فرماتے ہیں یہ پھر یعنی اعتقادی اور عملی دونوں چیزیں آپ کی ٹھیک ہو۔ اعتقادی یعنی عقیدہ آپ کا ٹھیک ہو اور پھر عملی آپ کا عمل بھی ٹھیک ہوگا، تو پھر فرماتے ہیں اگر سعادتی ازلی مدد فرمائیں، اگر اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی سعادت اور نیک بختی ہو اور یہ مدد آپ کے ساتھ ہو، طیران در عالم قدس میسر آید۔ اب تیسری بات کیا ہے؟ عالم قدس میں تمہاری پرواز اب شروع ہونے کو ہے، یعنی آپ سلوک و تصوف کا کام کر لیا کرو۔ اس کے بعد یہ آپ سلوک و تصوف حاصل کر لو، وَبِدُونِهِمَا خَرْطُ الْقَطَادِ۔ فرماتے ہیں اگر یہ دو اصول آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے پاس عقیدہ نہیں ہے اور عمل اور علم نہیں ہے، تو فرماتے تصوف کی طیران اور اڑان تیرے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر تصوف اور کی طیران، علم تصوف یا علم معرفت الہی، اس کے لیے یہ دو چیزیں شرط ہے، صحت عقیدہ اور علم و عمل، یہ ان کے لیے شرط ہے، لازم ہے۔ فرماتے یہ دنیا جو ہے یہ کمینہ اس کی قیمت بھی نہیں رکھتا کہ بندہ اسے ایک پیسے سے اس کو حاصل کرے، ایک پیسے جتنی بھی ان کی اہمیت نہیں ہے، تو پھر دنیا کے پیچھے جانے کے کیا کام ہے؟ فرماتے ہیں کام یہ ہے بلند ہمت باید رکھیں اور اللہ رب العزت سے اللہ ہی کو مانگا کریں، وسیلے سے یا بے وسیلے سے۔ بس جب بھی دعا مانگے، ربا میں تجھ سے تیرا قرب ہی مانگتا ہوں، تیرا وصل مانگتا ہوں۔ اللہ کریم قریب ہے من حبل الورید، لیکن ربا میں دور ہوا ہوں، پروردگار عالم مجھے اپنا وصل و قرب عنایت فرمائے۔ ربا میں وسیلے یا بے وسیلے تجھ سے تجھ ہی کو مانگتا ہوں۔ اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لنا وترحمنا واذا اردت بقوم فتنة فتوفنا غیر مفتونین نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الیک۔ ربا ہمیں وہ محبت، وہ عمل کی محبت بھی نصیب فرمائے جو تیرے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یا اللہ جس عمل سے تو راضی ہوتا ہے پروردگار عالم، وہ عمل ہمیں سکھا، ہمیں دکھا۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگا کرو، اللہ ہمیں سیدھے رستے چلا۔ کن کا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ دعائیں مانگتے رہیں۔ اور فرماتے بیٹا ایک اور نصیحت بھی آپ کو کروں، فرماتے ہیں کہ آپ سفر پر جا رہے ہو، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں سفر پر جاؤ بھلے، اور میرا یہ دعا ہے، دعا میری یہ ہے کہ بشرا لکم سالما و غانما، آپ کے لیے بشارت ہو انشاءاللہ العزیز آپ سالم اور غنیمت لے کے واپس آئیں گے۔ یہ میری دعا بھی ہے اور میرا یہ دل ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سالم اور غانم ہو کے واپس آئیں گے۔ لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھو، فرماتے ہیں کہ اما یک شرط را مرعی دارت، ایک شرط کی رعایت رکھو، آن وحدتی قبلی توجہ است۔ فرماتے ہیں آپ اپنے توجہ کا جو قبلہ ہے نا اسے ایک ہی رکھو، ایک ہی رکھو۔ میں آپ کا شیخ ہوں نا، مرشد ہوں، تو سارے لوگوں سے فیض لیتے رہو لیکن اپنی توجہ کا قبلہ ایک کو رکھو، مجھے رکھو۔ کہو جو امداد
جو خیرات مجھے مل رہے ہیں میرے اس شیخ کامل مکمل کی وجہ سے مل رہے ہیں جس کو رب کائنات نے یہ 3 صفتیں عطا فرمائی ہیں: صحت عقیدہ، علم، عمل اور طیران قدس در اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ان کو وصل اور معرفت بھی حاصل ہے۔ یار یہ ہر پیر کے بارے میں نہیں ہے، ہر پیر کے بارے میں نہیں ہے، اس شیخ کے بارے میں ہے جس کو رب کائنات نے ان 4 منازل کا، ان 4 مرتبوں پر اللہ کریم نے اسے فائز کیا ہوا ہے۔ تو وہ جب پیر بنے نا آپ کا، تو پھر آپ کا توجہ قبلہ وہی ہونا چاہیے۔ دوسرے سارے لوگوں سے ملو، دوسرے تمام لوگوں سے فیض، انوار و تجلیات حاصل کرتے رہو، لیکن توجہ قبلہ ایک ہی کو رکھو انشاءاللہ۔ اور ایک مکتوب شریف میں آپ کو پھر بعد میں بتاؤں گا کہ مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اکثر و بیشتر دوسرے اولیاء اللہ بھی آپ کو مدد دیں گے۔ خواب دیکھیں گے آپ، مجھے خواب میں یہ محسوس ہوا، خواب میں نے یہ دیکھا کہ فلاں ولی نے میری مدد فرمائی ہے، فلاں ولی نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، یہ فلاں ہوا، ایسے مجھے ترقیات عنایت فرمائے۔ فرماتے ٹھیک ہے، لیکن فرماتے وہ تیرے مرشد کا لطیفہ ہے جو اس شیخ کی شکل میں تمہاری محبت کی وجہ سے اس شیخ کی شکل میں ظاہر ہوا ہے، لیکن ہر پیر کا نہیں، ہر شیخ کا نہیں، وہ شیخ جس کو رب کائنات نے ایسے کمال عنایت فرمایا۔ فرماتے ہیں آپ اس طرح کر لو کہ توجہ قبلہ جو ہے اس کو ایک رکھو، قبلہ جو آپ کا ہے اسے ایک رکھو۔ فرماتے ہیں مشائخ نے مشہور مثال فرمائیے، ہر کے ہر جا ہیچ جا۔ فرماتے ہیں جو بندہ ہر جگہ ہوتا ہے وہ کسی بھی جگہ نہیں ہوتا، اور ہر کے یک جا ہر جا۔ فرماتے ہیں جو ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے وہ ایسے ہیں جیسے ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ یعنی جو انوار و تجلیات الہی کے آپ کے باطن میں آ رہے ہیں وہ ان کے لیے مرکز و محور آپ کا شیخ، آپ کا مرشد گرامی ہے۔ دیکھو پھر میں یہ کہنا چاہوں کہ ہر شیخ نہیں، وہ شیخ جس کو رب کائنات نے اس میں یہ حیثیت رکھی ہوئی اذا رؤوا ذکر اللہ، جس میں رب کائنات نے یہ کمال رکھا ہوا ہے کہ سر سے پاؤں تک شریعت غرائے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بارک پر وابستہ ہو، جس میں رب کائنات نے اسے فنا اور بقا کے مقام پر مشرف فرمایا ہو، سیر الی اللہ، سیر فی اللہ، عن اللہ باللہ، سیر فی الاشیاء کو انسلام تک پہنچ گیا ہو، پھر اسے اللہ کریم نے اپنی فضل و کرم سے انبیاء علیہ السلام کی ولایات میں سے ولایت عطا فرمائی ہو، پھر وہ شیخ ایسا ہو کہ جنہوں نے مراتب قرب کو طے کیا ہو، انہوں نے حقائق اشیاء کو طے کیا ہو، اس نے اسماء و صفات، ظلال، اعتبارات، شوینات کو طے کیا ہو اور ان کی سیور مکمل ہو چکا ہو، پھر وہ شیخ ہے جو آپ کی قبلہ توجہ ہے اور پھر ایک ہی ہونا چاہیے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو اس راستے پر استقامت نصیب فرمائے۔